ایران کی صورتحال پر امریکی صدر کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس، اپنائے حرمت سے متعلق نئی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر غور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کی نئی تاریخ تاحال طے نہیں کی جا سکی۔ بریک تھرو نہ ہوا تو آئندہ چند روز میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے سچویشن روم اجلاس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ اور وزیر خزانہ اجلاس میں شریک ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز ڈین کین، وائٹ ہاؤس چیف آف سٹاف سٹیو وٹکوف اور ڈائریکٹر CIA کی شرکت۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحری ناکہ بندی نے ایران کی سمندری تجارت روک دی۔ بحری افواج اور گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر کی مدد سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی بحری بیڑا ایرانی ناکہ بندی کے دوران علاقائی پانیوں میں گشت کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا، آج ایک ذہین شخص وائٹ ہاؤس آئے گا۔ اس شخص کو دنیا کی بہت فکر ہے۔ معاہدہ ہوا تو ایرانی ایٹمی مواد امریکہ منتقل ہوگا، معاہدہ نہ ہوا تو ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران اپنے حرمت پر بلیک میل نہیں کر سکتا۔ آبنۂ حرمس امریکی ناکہ بندی کے خاتمے تک بند رہے گی۔ آبنۂ حرمس کے قریب آنے کو دشمن کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا۔ پاس ساران انقلاب کی خلیج میں لنگر انداز جہازوں کو حرکت نہ کرنے کی وارننگ۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ آبنۂ حرمس ٹرمپ کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔ تمام بحری جہاز صرف ایرانی نیول کمانڈ کی ہدایات پر عمل کریں۔ وارننگ کو نظر انداز کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی بحریہ ایرانی جہازوں پر حملہ کرے گی تو اسے زبردست دھچکا لگے گا۔ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے کہا کہ جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ امریکہ کسی بھی صورت ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیتوں کو روک نہیں سکتا۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی مگر حتمی معاہدے میں ابھی کافی فاصلہ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں، امریکہ کا ناکہ بندی کا اعلان جاہلانہ فیصلہ ہے۔ دوسرے ممالک آبنائے حرمت سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں۔ امریکی مائن سویپر آگے بڑھا تو ہم یقینی طور پر فائرنگ کریں گے۔ یہ بات امریکی وفد کو واضح طور پر بتائی جا چکی ہے۔ جنگ میں دشمن کے 180 ڈرون نشانہ بنائے۔ امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ گرایا، جو معمولی بات نہیں۔ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کا پاکستان کی ثالثی پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ کہا، پاکستان کی ثالثی کے ذریعے نئی امریکی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں ممالک میں بطور ثالث کردار ادا کر رہے ہیں۔ مذاکراتی ٹیم قومی مفادات پر کسی قسم کی رعایت نہیں دے گی۔ ایرانی عوام کے حقوق اور قربانیوں کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ ایران کی تاریخی مزاحمت کے بعد مخالفین کو جنگی میدان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مذاکرات کی درخواستوں کے بعد ایران نے پاکستان کی ثالثی کے ذریعے مجوزہ فریم ورک کی بنیاد پر مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی۔ جنگ کے مکمل خاتمے تک آبنائے حرمس پر کنٹرول رکھا جائے گا۔ دشمن کی ناکہ بندی جاری رہنے تک آبنائے حرمس کی بند رہے گی، جبکہ آبنائے حرمس سے گزرنے والے جہاز کو فیس ادا کرنا ہوگی۔ جہازوں کی آمد و رفت مقررہ راستوں کے مطابق ہوگی۔ امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا حرمس کھول دے۔ ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے تہران ایٹمی پروگرام پر رعایتیں دیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب اپنا حرمس پر نیا آرڈر نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ ایران نے اپنا حرمس سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی قرار دے رکھی ہے۔ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے، ٹرمپ کی باتوں کو کوئی نہیں سنتا، انہوں نے ایران کی نہیں اپنے دوستوں کی ناکہ بندی کی ہے۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے مکمل تیار۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا، امریکی منصوبوں کے خلاف ایرانی فورسز ڈٹ کر کھڑی ہیں، ایران کو توڑنے کی خواہش کو ناکام بنا دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے فوج تیار اور متحد ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا، ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی غیر قانونی ہے، ہم آبنۂ حرمس کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ سفارتی راستے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جنگ کسی مثبت حل کی طرف نہیں لے جا سکتی، جنگ میں واپس آئے تو پوری طاقت سے جواب دیں گے، کوئی ایران پر اپنی خواہشات مسلط نہیں کر سکے گا۔
مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی ابھی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ یمن کے حوثیوں کی آبنائے باب المندب بند کرنے کی دھمکی۔ حوثی حکومت کے نائب وزیر خارجہ نے کہا امریکی صدر ٹرمپ امن کے قیام میں رکاوٹیں ڈالنا بند کریں۔ آبنائے ہرمز کے بعد باب المندب خلیج عدن کو بحیرہ احمر سے ملانے والی اہم گزرگاہ ہے۔ پیرس میں عالمی رہنماؤں کے اجلاس میں عالمی تجارتی راستوں کے تحفظ پر اتفاق۔ برطانیہ اور فرانس سمیت 40 ممالک نے شرکت کی۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو جنگ میں دھکیلا۔ ایران جنگ کا فیصلہ امریکی عوام کی خواہشات کے برعکس ہے۔ سابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کی ٹرمپ پر تنقید، کہا کہ ٹرمپ ایسی جنگ میں کودے جو امریکی عوام نہیں چاہتے تھے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی خاطر امریکی فوجیوں کی زندگی خطرے میں ڈالی۔ جنگ کے اثرات امریکی عوام بھگت رہے ہیں۔ لوگ جنگ کی وجہ سے مہنگا ایندھن خریدنے پر مجبور ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی درندگی پر آواز اٹھا دی۔ تجارتی معاہدے کی معطلی کے لیے یورپی قیادت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ 21 اپریل کو برسلز میں عالمی اتحاد برائے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کا اجلاس طلب۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یورپی یونین اسرائیل کی سب سے بڑی تجارتی شراکت دار ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں ہر طرح کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر کارروائی کی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف ہنگامی تحریک پیش، 75 اراکین کی حمایت، مغربی کنارے کے الحاق منصوبوں اور اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک اور سفارتی مشن مکمل۔ وزیراعظم شہباز شریف کی 3 ملکی سفارتی دورہ مکمل کر کے وطن واپسی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیراعظم سے ملاقات۔ محسن نقوی نے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزیراعظم نے 3 ملکی دورے کے دوران سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ روکنے کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ کوٹلی ستیا میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ مری میں 3 نئے ہاسپٹیلٹی زون قائم کرنے کی بھی منظوری۔ مری بحالی پروجیکٹ کے لیے ماہرین کی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ۔ 1 ماہ میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے تعمیراتی امور کے آغاز کا ہدف مقرر۔ لاہور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی میراتھن اور سائیکلنگ ریس، 21 کلومیٹر میراتھن اور سائیکلنگ مقابلے، 5 کلومیٹر ویمن ریس بھی شامل، 2 کلومیٹر فیملی فن ریس اور 1 کلومیٹر ویل چیئر ریس ایونٹ کا حصہ۔ وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکر نے کہا کہ اکتوبر اور نومبر میں 1 لاکھ ایتھلیٹس کی رجسٹریشن ٹارگٹ ہوگا۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں ہندوؤں کا تاریخی ہنگلاج ماتا نانی مندر میلہ جاری۔ پاکستان اور دنیا بھر سے ہندو یاتریوں کی بڑی تعداد میلے میں شریک۔ صوبائی حکومت کی جانب سے رہائشی عمارت کا افتتاح، 200 کروڑ کے ترقیاتی منصوبے مکمل، مزید 100 کروڑ روپے کی ترقیاتی فنڈز دینے کا اعلان۔ میلے میں تینوں دن کھانا، پانی اور ادویات کی مفت فراہمی۔ ملک کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ چترال، دیو، سوات، کالام، کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بالا کوٹ اور باجوڑ میں بارش کا امکان۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، سیالکوٹ اور نارووال میں بارش متوقع۔ بلوچستان میں یوب، خزدار اور گرد و نواح میں بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود۔ چلاس میں شاہراہ کراکرم پر چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت بحال۔